احکم الحاکمین، خالق الملک، ملک الملوک، فعال لما یرید، واللہ یفعل ویخلق واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب، وحدہ لا شریک لہ۔ اس اللہ نے اکیلے نے سب کو بھیجا، اکیلے اکیلے آئے، اکیلے نے بھیجا، اکیلے اکیلے آئے، اکیلے نے بلانا ہے اور اکیلے اکیلے یہاں سے ہم نے جانا ہے اور جا رہے ہیں۔ ایک حقیقت ہے جسے آج میں اور آپ بلا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس اکیلے کے بھیجنے میں اور اکیلے کے آنے میں، اکیلے کے بلانے اور اکیلے اکیلے کے جانے میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، صرف اللہ کا کمال ہے۔ میں اور آپ بھی کمال کے خواہاں ہیں، ہمیں بھی کمال چاہیے۔ وہ کمال ہمیں کیسے ملے؟ اس کمال کے لیے اکیلے کی مانو، صرف اکیلے کی مانو، کسی کی نہیں مانو، اکیلے کی مانو، اور بے شک اکیلے ہو جاؤ۔ یہ وہ واضح، مضبوط، ٹھوس کڑی ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے آزمایا، اپنایا اور لوگوں کو دعوت دی۔ کسی کی نہیں مانی، نہ اپنی، نہ ماں باپ، نہ کنبہ خاندان، نہ دوست برادری، نہ جماعت، فرقہ، پارٹی، نہیں، ایک اللہ کی مانت۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں انسان اور جن، یہ وہ مخلوق ہیں جن کا کام آگ لگانا ہے۔ کیا کام ہے؟ آگ لگانا، اللہ کے غضب کو بھڑکانا، اللہ کو ناراض کرنا۔ ساری انسانیت، سارے جن، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اللہ جس انسان کو تو زمین میں بنانا چاہتا ہے، ہمارے تعارف کے مطابق، فرشتے کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق انسانوں سے پہلے یہاں پہ جن تھے، ان جنوں نے کیا کیا؟ آگ لگائی اور فساد مچایا، خون بہایا، اور ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہماری خوراک، پوشاک، غذا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ صرف تیری تسبیح، تحلیل، تمجید، تقدیس، تکبیر۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ انسانیت اور جن، ان کا کام آگ لگانا ہے۔ کیا کوئی آگ بجھانے والی بھی جماعت ہے؟ کوئی کمپنی، کوئی پارٹی ایسی ہو جو سارے مل کر تو آگ لگائیں؟ وہ جماعت، وہ کمپنی، وہ پارٹی، ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہو کہ اس آگ کو بجھانا ہے؟ ہاں، وہ بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ صرف انبیاء کی جماعت علیہ السلام، صرف اور صرف انبیاء کی جماعت۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آگ لگائی، صرف نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے قوم کی ہی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کی،
اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا اپنا سگا بیٹا بھی ان کے مشن سے منحرف ہو گیا، ان کی اپنی بیوی بھی منحرف ہو گئی۔ لیکن کیا نوح علیہ السلام کو اور ان کے مشن کو اس سے کوئی نقصان ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آج جو منظم سازش کے تحت ہمیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اگر میں اور آپ، ہمارے صف اول کے نمازی، مساجد کے متولی حضرات، دینی اداروں کے ذمہ داران حضرات، ہمارے ملک کے ذمہ دار حضرات، صدر صاحب، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر اور دیگر وزراء، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس رب کے قرآن کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، تو واللہ لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں۔ لیکن سازش اغوام اغیار کی سازش، ہمارے سادہ قسم کے نادان لوگوں کی سازش، اور ان کے پیچھے دینی تحریکوں میں بھی بہت بڑی جماعتیں بڑی تعداد میں اس دام کے اندر پھنس گئے کہ اگر قرآن پڑھو گے سمجھ کر، اس کو اپنا نظام قانون دستور بناؤ گے، تو قرآن کا تو اعلان ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے جو تقویٰ کی زندگی اپنانا چاہتے ہیں۔ تقویٰ آئے قرآن کے بغیر ناممکن، اور قرآن ہو تقویٰ نہ آئے ناممکن۔ اس لیے ہمیں اسے دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے علیہ السلام۔ باپ بھی دشمن، برادری بھی دشمن، قوم بھی دشمن، حکومتیں بھی دشمن، پوری دنیا کی میڈیا نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں متفقہ قرارداد کہ یہ ایک نمبر کا دہشت گرد ہے، اس کو روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں۔ کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کچھ بھی نہیں، صرف یہی بتایا کہ جس اکیلے نے تمہیں اکیلے بھیجا ہے، اس اکیلے کی مانو، اکیلے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے کی مانو۔ کہا کہ نہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے اتنے سارے بنا لیے ہیں، سب کو چھوڑ کے اکیلے کے ہم نہیں مانتے۔ اکیلے کی بھی تو مانیں گے، اکیلے کے ہی ہم نہیں مان سکتے۔ دیکھیں آج بھی وہی جھگڑا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو چشم فلک نے کیا دیکھا؟ چخا، سالوں سال سے اعلان ہو رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، جن کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی وہ نظر مانتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میں ابراہیم کو جلانے کے آگ کے لیے چندہ دوں گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، وہ لمحہ بھی آ گیا، ابراہیم کو چیخے کے اندر ڈال دیا۔ دنیا کی میڈیا ہمیشہ انبیاء کے خلاف، انبیاء کی تحریک کے خلاف، ان کے مشن کے خلاف۔ آج ہماری کم بختی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے دنیا کے میڈیا سے کہتے ہیں کہ ہمیں سچا کہو، ہمیں حق کہو، ہمیں جھوٹا نہیں کہو۔ ارے یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کو دنیا نے جھوٹا کہا، صرف اللہ نے کہا تو سچا ہے۔ کس نے کہا؟ صرف اللہ نے کہا تو سچا ہے، میں تجھے سچا بنا کے دکھاؤں گا۔ دنیا نے کہا تو جھوٹا ہے، ہم تجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں گے۔ فیصلہ کون کرے؟ ایک آگ۔ آگ کس کی فوجی؟ آگ نمرود کے فوجی۔ آگ، پانی، دریا، سمندر، یہ کیا فرعون کی فوج کا کوئی فرق ہے؟ یہ غاریں، پہاڑیں، یہ کیا ابو جہل، ابو لہب کے ماتحت رہے کبھی؟ جس رب نے ان کو بنایا وہ سارے کے سارے
تسبح له السماوات السبع ومن فیہن، ساتوں آسمان جو کچھ بھی ہیں، ساتوں زمینیں، دریا، سمندر، پہاڑ، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو کون جان سکتا ہے اللہ کے علاوہ، کوئی شمار تک نہیں کر سکتا۔ وہ غار ابو جہل کا کوئی نمائندہ نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس غار میں محمد علیہ السلام کو چھپایا، سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں ساتھ ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بس صحیح سلامت آگ سے باہر نکل آئے۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم اس لیے کیا پڑھتے ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لاتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، بڑا آسان سا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اگر میں صف اول کے حاجی صاحب سے، نمازی صاحب سے اس کا ترجمہ پوچھوں تو کوئی ہم میں سے بتا سکتے ہیں اس کا ترجمہ؟ سیدھا سادہ ترجمہ کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی جائے، چیلنج ہے میرا، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانی جائے۔ ہم کہتے ہیں جانے تو جہاں اپنی مانو، ماں باپ کی مانو، کنبہ خاندان کی مانو، دوست برادری کی مانو، پارٹیوں، سیاسی، مذہبی، قومی، لسانی لیڈروں کے اور تاریخوں کی مانو۔ کہا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، میں صرف وہ کمالات مانوں گا جو اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ کے کمالات صرف وہی ہے جو خود اللہ نے بتائے، اللہ کے اسماء الحسنی، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس راستے سے ہمیں اللہ کی کمالات ملے، الحمدللہ۔ اپنی کیوں نہیں مانو گے؟ ماں باپ کی، کنبہ خاندان کی، دوست برادری کی کیوں نہیں مانو گے؟ کہا کہ رب العالمین میں ہوں، میرے ماں باپ ہیں، دوست خاندان، کنبہ، قبیلہ، حکومتیں رب العالمین ہیں؟ نہیں، جب رب العالمین ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لہذا میں کسی کی نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ اللہ الہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آج جائیے آپ کسی ہندو سے پوچھیں آپ کس کی مانتے ہیں، یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں کس کی مانتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں۔ کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی اور نام لیتا ہے۔ پھر ہم پر ایک اور پابندی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی صرف وہ ماننی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سمجھایا اور سکھایا اور عمل کر کے دکھایا تھا۔ صحابہ کرام نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ اور اہل بیت، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ڈٹ کر قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان پہ فرشتے آتے ہیں جو استقامت کرتے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مجھے اپنے سر کے بال کو چیک کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ اس پہ کس کا حکم چل رہا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں لگایا، کسی کا دعویٰ ہے کہ میں نے خود لگائے، ماں کے پیٹ میں سر کے بال، یہ چہرے کے بال، یہ مونچھوں کے بال، یہ ناخن، العادت کیا میرے اور آپ کا ہے کیا کہ جس پہ ہم اپنا حکم چلائیں؟ اس پہ اگر اللہ کا حکم چل رہا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے، محمد رسول اللہ کہنے میں سچے، وغیرہ جھوٹے، وغیرہ خود فیصلہ کرو۔ کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی قاضی اور عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، خود فیصلہ کرو۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اسلام کے دائرے میں آیا ہے، اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اسلام کو پہچانو اور اسلام کے دائرے کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے، اکیلے نے بھیجا، اکیلے آئے، اکیلے نے بلانا ہے، اکیلے نے جانا ہے، کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے اکیلے کی مانو، اکیلے ہو جاؤ۔ سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بار بار دہرا کر، آنسو بہا کر کہ میں نے اعلیٰ ہونا ہے، وانتم الاعلیٰ ان کنتم مؤمنین، اعلیٰ بن کے دکھاؤ، تم ہی مومن ہو، میں تمہیں اعلیٰ بنا کے دکھاؤں گا، تم اپنے آپ کو اعلیٰ بناؤ، مومن بن کے
ایمان کیا ہے؟ یہ رب کا قرآن، اس کو اچھے سے اچھا پڑھا جائے۔ کیا کیا جائے؟ احسن التلاوہ۔ ہر مرد عورت، ہر چھوٹا بڑا، اس کے بڑے کی ذمہ داری ہے باپ کی کہ ان چھوٹوں کو اس قرآن سے لگاؤ۔ یہ چھوٹے اپنے بڑوں کو قرآن کے رنگ میں دیکھیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کوئی رنگ ہمارے بڑوں پہ نہ چڑھے، نہ ماں پہ، نہ باپ پہ، نہ دادا، نہ نانا، نہ تایا، نہ چاچا، نہ ماموں، نہ خالو، کسی پر بھی اگر کسی اور کا رنگ چڑھ گیا قرآن کے علاوہ، یہ بچے یہ خراب ہو جائیں گے۔ کسی ایک کی وجہ سے اگر خراب ہو گیا تو پھر نسلیں تباہ، اور ان نسلوں کی تباہی میں ہمارا، ہم بڑوں کا حصہ ہے، ہمارا اس میں ہاتھ ہے۔ پھر روتے رہو گے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو نظر آنا چاہیے۔ وہ پوچھیں ایک دوسرے سے، یہ ہمارے ابا جی، امی جی، تایا، چاچا، ماموں، خالو، دادا، نانا، نانی، دادی کیوں روتے ہیں؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو جواب ملے یہ اللہ سے ڈر کے روتے ہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں کو مانگنے کے لیے روتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر کر روتے ہیں، اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کی شوق میں روتے ہیں، جنت کے چھوٹ جانے کے خطرے سے روتے ہیں، جہنم میں گر جانے کے خطرے سے روتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں میں فکر اور تصور میں نے اور آپ نے دینا تھا۔ ہمیں آج صرف ایک فکر ہے، بس ہنسوں، خوش رہوں، ہنستا رہوں۔ کبھی رونا آ جائے، اللہ کو رونا پسند ہے، ہنسنا پسند نہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اگر تمہیں رب سے کوئی چیز لینی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، تو رو کے دکھاؤ، آنسوؤں کو بہا کے دکھاؤ۔ رات کی گھڑیوں میں، آناء اللیل واطراف النہار، دن کے گھڑیوں میں، شروع شمس سے لے کر غروب شمس تک، رات میں رو کے وہ پاور، وہ طاقتیں پیدا کرو اپنے اندر آنسو بہانے کی۔ آنسو بہانے جاؤ اور اللہ سے اور آنسو مانگتے جاؤ کہ اللہ مجھے آنسو دیتا جا، میں تیرے ہمیں بہاتا جاؤں اور تو مجھ سے خوش ہوتا جائے۔ یہ ایک واحد راستہ اللہ کو خوش کرنا۔ یہ دل کو زنگ لگتا ہے۔ دل کو کیا لگتا ہے؟ زنگ۔ کبھی دیکھا آپ نے اپنے دل کو زنگ لگے ہوئے؟ ہاں، آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں خان میں جا کے، فلاں میں جا کے کہ یہ معیار کروا، فلاں کروا۔ نہیں، قرآن سے پوچھو کہ میرے دل کو کتنا زنگ لگا ہے۔ ہاں جی، امام الانبیاء علیہ السلام جس کا دل صاف، صحابہ کا دل صاف، واللہ مجھے آج تک ایک صحابی ثابت کرو، ایک صحابیہ ثابت کرو جو یہ کہتا ہو کہ میرے دل میں نفاق نہیں ہے۔ ایک صحابیہ وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اپنے دل پہ زنگ رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ ان القلب یفتح کما یفتح الحدید وجلاؤها، دل کو جو زنگ لگتا ہے، یہ کسی بھی ہاسپٹل سے بڑے سے بڑے کارڈیو میں جائیے، آپ کے دل کا زنگ جو روحانی زنگ ہے وہ نہیں اتار سکتے آپ۔ اور یہ سب جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ کا دل ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس دل کے اندر خرابی آئی ہے تو اس کو ازالہ کرنا ہے، تو یہ آنسو بہاؤ، یہ واحد راستہ ہے، یہ آنکھ کا واحد راستہ ہے کہ جو ہے ستھرائی اور صفائی کے لیے جب یہ بہائیں گے دل صاف ہو جائے گا، اور پھر جو ہے رب کا قرآن بھی یہاں اثر کرے گا، نبی کا فرمان بھی اثر کرے گا، نمازیں بھی، صلاۃ بھی اثر کریں گی، روزے بھی اثر کریں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، اپنے معاشرے کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے صوبے کے اندر منفرد روشنی کا مینار بنا کے آپ اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ اور جب آپ یہ کام نہیں کریں گے، قرآن کے احسن التلاوہ کی فکر نہیں کریں گے، احسن التلاوہ کے ساتھ دوسرا قرآن کا ہم پر حق کیا ہے؟ احسن الفہم، اچھے سے اچھا سمجھنا، اس کی بھی فکر نہیں کریں گے، نہیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے بچے کو اتنا بھاری بھرکم بستہ اس کے کمر پہ لاد کر آج تعلیم کے لیے کہاں بیٹھتا ہوں؟ قرآن کی جہاں تعلیم ہے، پیارے پیغمبر کے فرمان کی جہاں تعلیم ہے، یہی سے میرے اور آپ کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل نے نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی سوچو، میں اور آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں پیدا ہوئے، امریکستان میں پیدا ہوئے، ہم اس کو 1.25 لاکھ کے وظیفے نکالتے ہوں، ہمارے لوگ نکالتے ہیں،
اور جو حلیہ بگاڑتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ. ہم پڑھ سکتے ہیں، ابو جہل نے، ابو لہب نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ معنی سمجھتے تھے، ہم معنی نہیں سمجھتے، ہم معنی نہیں سمجھتے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. معنی سمجھیے. احسن التلاوہ، دوسرا احسن الفہم، تیسرا احسن الحفظ. جو پڑھو، یہ کس نے کہا کہ جی جس کی عمر 40 سے اوپر ہو یا جو کسی بزنس میں ہو، کسی عہدے پر ہو، سرکاری یا پرائیویٹ، وہ قرآن سمجھنے کی اس کو ضرورت نہیں. ان چھوٹے 10 سالہ 12 سالہ بچوں کو ہی. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. کون تھا ابو سفیان؟ کمانڈر ان چیف نہیں تھا. ابو سفیان وزیر دفاع نہیں تھا. ابو سفیان جو ہے بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر رحلہ شتائی وسطی میں موجود ہے. لیکن جب مسلمان ہوا تو اسلام کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ میں شامل ہوا کہ نہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جو ہے کون سے صحابی عکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کیسے بنے؟ احد میں مسلمانوں کے چھٹکے چھڑا دیے اس نے آدمی نے، عکرمہ احد کے میدان میں. لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پڑھا کہ نہیں؟ اور ایسا پڑھا کہ سیف من سیوف اللہ یہ بن گئے. تو میرے محترم آپ بھی سیف من سیوف اللہ میں اور آپ بن سکتے ہیں، لیکن کب؟ یہ 3 شرطیں اپنے اندر پیدا کریں: احسن التلاوہ، احسن الفہم، احسن الحفظ، احسن العمل، اور احسن الدعوہ والتعلیم والتربیہ. یہ اپنے بھی اور اپنے ماحول جہاں تک ہماری ہمت ہے. تو یہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، واضح کر کے سمجھا دیا. فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے غلطی کر لی تھی، لیکن فوراً رب سے ہی کلمات سیکھے. کیا سیکھا؟ سورہ اعراف میں بتایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. ہم سب آدم کی اولاد ہیں نا، تو اپنے باپ کے بن کے رہو نا. کیوں باپ سے نسبت توڑتے ہو؟ کیوں غیروں کی طرف نسبت جوڑتے ہو؟ تمہارا باپ وہ اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ قیدی بن کے آئے تھے، سزا بھگتنے کے لیے آئے تھے. تمہاری ماں یہاں سزا بھگتنے کے لیے آئے تھے، آزادی کے لیے آئے تھے. آزادی تو جنت میں تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہم بھی ایک قیدی ہیں، ہم یہاں سزا بھگتنا ہے. یہاں پہ ہم ایک صاحب آئے میرے پاس، مولانا میں بیمار تھا، میری دکان بھی چل گئی، میں بیمار ہوں اور اوپر سے دکان کو آگ لگ گئی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ جنت میں ہیں یا دنیا میں ہیں؟ اگر جنت میں ہے تو پھر یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر واقع نہیں ہونا چاہیے. اور اگر دنیا میں ہے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دنیا میں ہم آئے ہیں مصائب و آلام کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے. دکان بھی چلے گی، گھر بھی چلے گا. اللہ سے عافیت مانگو، لیکن میرے آپ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. فرمایا آدم نے کلمات سیکھے، توبہ کیا. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما. انہ هو التواب الرحیم. وہ اللہ بڑا توبہ کو پسند کرنے والا، مہربانی کو پسند کرنے والا رب ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا. پھر ہم نے ابلیس کو بھی وہاں سے بھگا دیا، آدم بھی وہاں سے چلے آئے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب ہم نے کہا کہ ہدایت میں بھیجوں گا، نبی بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَىٰ. جو صرف میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. وہ کوئی خوف نہیں کھائیں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا. اب اگر کسی نے اپنی جماعت، پارٹی، گروہ، دستور، نظام، قانون بنا لیا اور اس قرآن سے کفر کیا اور اس کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار. وہ تو دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں تو جہنمی ہے ہی. ہم فیہا خالدون. وہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. بنی اسرائیل کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، یہود و نصارہ. کیا ان کو مقام اور مرتبہ تھا؟ کیوں مقام و مرتبہ تھا؟ کہ تم میری نعمتیں یاد رکھو گے جو میں نے تم پر کی ہیں، میرے وعدے پورا کرو گے، میں پھر تمہارے وعدے پورا کروں گا، اور تمہیں میرے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں کرنی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ. میرے نازل کردہ پر ایمان لانا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. جو بھی تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ان کے بعد نبی آئیں گے، وہ بھی قرآن لے کر آئیں، کوئی بھی کتاب لے کر آئیں، وہ تورات اور انجیل کے عین مطابق ہو. لیکن آج کی تورات انجیل نہیں. وہ تورات انجیل جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کی، تورات جو انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، وہ آج ناپید ہے. جاؤ چیلنج ہے، کہیں سے اس کا کوئی نسخہ پیدا کرے. ٹھیک ہے جی. اصلی نسخہ کہیں بھی کسی کو دستیاب نہیں ہو سکا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تم جو ہے ایمان کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پہلا کافر نہ بن جانا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میرے آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی بہت قیمت نہ لینا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. صرف میرے حکم کے مطابق پرہیز کی زندگی گزارو گے.
زندگی کون سی گزارنی ہے؟ پرہیز والی، جس کو رب پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق باطل کو آپس میں خلط نہیں کرو گے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ گے نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ آج ہمیں نہیں پتہ حق کیا ہے۔ شکل میں، لباس میں، بول چال میں، دیکھنے میں، سننے میں، سوچنے میں، چل کے جانے میں، دکان پہ بیٹھا ہے، کون سا کس طرح کا سودا کرنا ہے، میرا کوئی بھائی بہن بھولا بٹکا آ گیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عیسیٰ اور قربانی کا جذبہ کیسے سکھایا تھا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس کے ساتھ اقامت صلاۃ کرنی ہے، خود میں بھی صحیح پیارے پیغمبر والی صلاۃ کو وقت شروع کے مطابق خود بھی اور اپنے جہاں تک بھی ہمت طاقت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ میں ذرا سب سے اول والوں سے دوسرا آخر تو پوچھ لوں کہ فجر کی نماز میں کون کون تھے موجود جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، تو مجھے اچھا جواب نہیں ملے گا، لہٰذا میں پوچھتا ہی نہیں، آپ کو ناراض کیوں کروں میں؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، پھر تم لوگوں کو تو اچھائی بتاتے ہو نا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، خود بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، رمضان میں تم سناتے ہو، ٹھیک ہے جی، ساری رات سیرت النبی کے جلسے، فجر کی نماز میں وہی سیرت النبی رات بھر بتاتے رہے، وہ الٹے پوندے ہوئے سوئے ہوئے، اور فجر کی نماز کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے معاف فرما۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب تم ایک کام کرو، صبر اور صلاۃ کے ذریعے، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ واقعی بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو اللہ کا خوف، خشیت اور تعظیم اپنے اندر سمجھ لیتے ہیں۔ الذین یظنون، جو لوگ یقین کرتے ہیں انہم ملاقو ربہم، ہم نے رب کے پاس جانا ہی جانا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ہمارے رب سے ملاقات ہونی ہی ہے۔ تو یہ میرے محترم ہمارے لیے قرآن پاک نے بہترین اصول بتا دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے کمال تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی، صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی زندگی کو ہم تلاش کریں اور اس کو اپنا لیں، اس پہ ڈٹ جائیں، اور پھر ہمارے لیے فرشتے نازل ہوں، اور فرشتے نازل ہونے کی جو بات ہے، یہ بھی تھوڑے سے میں آپ کے واقعہ جو آپ اکثر سنتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں نکالی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہے، مسکرا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما اور مسکرا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق آخر برداشت سے باہر ہو گئے، انہوں نے اپنا ذرا دفاع کرنے کی کوشش کی، منہ کھولا ہی تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے چل پڑے۔ ابوبکر صدیق کا پیارے پیغمبر جب تک وہ بولتا رہا، آپ خاموشی سے مسکراتے رہے، میں نے تھوڑی سی جواب دے لی، آپ چل پڑے۔ فرمایا کہ ابوبکر جب تک آپ خاموش تھے، آپ کا دفاع کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے اسپیشل فرشتہ بھیجا تھا۔ جب آپ نے اپنا دفاع کرنا چاہا، فرشتہ بھی چلا گیا، اور جہاں فرشتہ نہیں ہوگا وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ اب آپ ذرا میں سوچیں کہ ہمارے مجلسوں میں فرشتے کو آنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، شیطانوں کو جانے کی ہم اجازت دیتے ہیں؟ جب میں گناہ چھوڑوں گا، نیکی کروں گا، اللہ کے رضا پہ میں چلوں گا، اللہ کی ناراضگی سے میں بچوں گا، شیطان کو میں ناراض کروں گا، تو وہ شیطان بھاگے گا نا مجھ سے، فرشتے آئیں گے۔ آج تو میں کہتا ہوں کہ شیطان آپ نہ جائیے، فرشتے آپ نہ آئیے۔ یہ ہے ہمارے لیے معیار۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے
حکم کے مطابق پرہیز کی زندگی گزارا کرو اور اس کا حق ادا کرو. اور تمہیں مرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. بلا تموتن، ہرگز نہ مرو. اب موت تو ہمارے اختیار میں ہے ہی. فرمایا کہ موت تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تمہارے اختیار میں ایک رب کی فرما برداری میں مرنا یہ ہے. اب صحابہ نے کیسے ترقی کی، کامیابیاں کمائی، ہمارے سامنے ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی خوبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے علیہ السلام. اور وحی کا نزول وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں. معمولی کوئی غلطی ان سے ہو گئی تو فوراً ان کو تنبیہ کر دی گئی. ہاتھ کٹنے کا معاملہ آ گیا تو بخوشی ہاتھ کٹوا لیا. فزت ورب الکعبہ کہ وہ نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، میں اب کامیاب ہوں. زنا کی غلطی ہو گئی، خود آتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے، میں پلید ہو چکی ہوں، میں پلید ہو چکا ہوں. طہرنی. پیارے پیغمبر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تو نے اور کوئی غلطی کی ہوگی. کہا نہیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ اب کیا کریں؟ اب تو اللہ کے نبی نہیں علیہ السلام کریں کیا؟ لوگ کہتے ہیں لیکن کرتے ہیں ڈٹ کے مخالف. ہمارا تو ایمان اور یقین کیا فوت ہو گئے. محمد بن عبداللہ فوت ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں علیہ السلام. یہ بس سمجھ لیجیے، محمد بن عبداللہ فوت ہو گئے، انک میت وانہم میتون. لیکن محمد رسول اللہ، آپ کے رسالت، آپ کی نبوت وہ قیامت تک کے لیے. وفیکم رسول، قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہارے اندر رسول ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ کا قانون، اللہ کا اصول سیٹ میں رکھ دیں اور اپنی برادری اور قوم اور رنگ اور جماعت اور پارٹیوں کے اصولوں کو آگے رکھو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے. میرے رسول کو نقصان نہیں، اللہ کو نقصان نہیں. وفیکم رسول، قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ الفاظ ہو تو رسول اللہ موجود ہے. میں اور آپ اب کیا کریں؟ رب کا قرآن ٹھیک ہے جی، یہ سب اس پر ایمان ہے، اس کو پڑھو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. 5 باتیں بتائی ہیں نا، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو. بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا ہو سکتے رزلٹ نہ ملے، اجر نہ ملے. الف لام میم کے معنی ہم نہیں جانتے، لیکن الف لام میم پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ کے اندر اس کتاب کے بارے میں یقین پیدا ہو جائے، شک ختم ہو جائے. آج تو اللہ دنیا میں اغیار پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا فرقہ، کون سی پارٹی، کون سا اسلام، یہ سوال پوچھتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ رب کا قرآن اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث، صحیح بخاری مسلم کے پائے کے حدیث سوٹ ٹھنڈک، جس پہ جیسے آیت پہ آپ قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث بھی جس پہ قسم کھا سکیں، پیارے پیغمبر کی حدیث. کوئی فرقہ، پارٹی، جماعت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس پہ ڈٹ جاؤ. بس انشاءاللہ اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کی کامیابی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے ایک علاقہ سنا ہوگا جس کا نام ہے بلتستان. آپ کے سکردو شمالی، جو آج کل گلگت بلتستان کے نام سے صوبہ بنا دیا ہے، اور اس میں بھی اندر کھاتے کیا سازشیں ہیں وہ جو ہے بہت سارے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. ایک دور تھا کہ اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لے، پاؤں دھو کے نماز پڑھ لے تو اس کی جان کی خیر نہیں تھی. آج آپ لوگوں کے تعاون سے وہاں پہ الحمدللہ سکردو شہر کے اندر ہماری، میرے خیال میں مجھے تو اب تعداد کوئی 20-25 مسجدیں بن گئی ہوں گی سکردو شہر کے اندر، جہاں پہ کوئی ہاتھ باندھ کے خالی نیچے باندھو یا اوپر باندھو، پاؤں دھو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. اور علماء کرام پر جو ظلم و تشدد وہاں پہ انہوں نے کی،
جب تک ان کو یقین نہیں آیا کہ سب مر گئے ہیں اس وقت تک چھوڑا نہیں تھا۔ مسجد کے اندر آ کے ہم نے وہاں جو ہمارا جامعہ ہے وہاں کے اندر، اس سے تھوڑے سے آگے فاصلے پر ہمارے آپ کے جماعت کے ساتھی، ان کو پانی کی بڑی شدید تکلیف ہو گئی۔ پہاڑ سے چشمے سے پانی آتا تھا، چشمہ سوکھ گیا، اب نہ پینے کے لیے پانی اور نہ کھیت کھلیان کے لیے ہے، حرف النسل کی تباہی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ مدیر تعلیم صاحب مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، اور ہمارے جب ہم مدینہ میں پڑھتے تھے وہ ہمارے امیر بھی رہے ہیں شیخ ابراہیم خان حفظہ اللہ، تو ان کی طرف سے انہوں نے تذکیہ بھی لکھ کے بھیجا اور ہمیں آرڈر بھی کر دیا اور انہوں نے اپنا نمائندہ بھی بھیجا۔ تو وہاں پانی کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ٹیمیں ایک پنڈی سے بلائی، ان لوگوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا وہ جو ہے لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے وہ بھائی وہ بہنیں پتہ نہیں کتنے دور تک سر پہ مٹکے رکھ کر جاتی ہیں اور وہاں سے پانی بھر کے وہ بھی جو ہے گدلا پانی ادھر سے ادھر سے، تو آپ ان ساتھیوں کے لیے اپنے اس جماعتی بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے قربانی دیجیے، اور ہماری جامعۃ البنات بچیوں کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس سے بالکل منسلک ہیں، وہاں کی بچیاں یہاں پڑھتی ہیں۔ اور سب سے بڑی آپ کے لیے خوش آئند بات یہ ہے، وہاں مجھے 14 سال بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اسکول وہاں جو ہے ہائی اسکول ہے، ہائی اسکول میں صبح ہائی اسکول کے طلباء دینی ادارے میں پڑھتے ہیں اور شام کو دینی ادارے کے طلباء ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپس میں اتفاق ہے۔ اور مدیر تعلیم وہاں پہ خاص مہمان خصوصی تھا، ایک عالم دین، اور وہ ماسٹر بھی تھے، وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے، تو اس کی تقریب میں مجھے بھی شرکت تھا۔ تو یہ بڑا ان کے آپس میں جو کیونکہ پورا گاؤں الحمدللہ وہاں پہ کچھ سائڈ میں چند دوسرے ہیں لیکن پورا گاؤں الحمدللہ کتاب و سنت کے داعی مبلغ، میں نے بھی وہاں 1 سال پڑھا، وہیں کی سند پر میں جو ہے مدینہ یونیورسٹی گیا اور الحمدللہ وہاں پہ 5 سال پڑھا، اور ابھی جامعہ بکر میں ہم وہیں کے سند یافتہ 5-6 اساتذہ پڑھا رہے ہیں جامعہ بکر کے اندر کراچی میں۔ تو یہ ساتھی آپ کے پاس آئے ہیں اس امید سے کہ آپ ان کو خالی نہیں بھیجیں گے، اور یہ پانی کا جو مد ہے قیامت تک آپ کا یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا، اور آپ کو اس کا اجر و ثواب اور مرحومین کی طرف سے صدقہ جاریہ آپ کریں گے۔ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ یوسف بھائی بلدیہ والے کے چچا محمد یعقوب کی طبیعت کافی ناساز ہے، طبہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور مسجد کمیٹی کے ممبر عبدالرحمن غنی جی کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور بہت سارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے لیے بھی، اور بھی ہمارے جو ہے صف اول کے اور ذمہ داران ساتھی انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ اور آج ہی مجھے پتہ چلا ہمارے اسی جس گاؤں کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں وہیں کے ایک بزرگ کراچی میں گم ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے، شفاء کاملہ سے نوازے۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انزل علیہم رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الشرک والمشرکین ودمر یا ربنا اعداء الدین، اللہم الف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استووا يرحمكم الله، اعتدلوا تراصوا سد الخلل، بارك الله.